الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ہماری یہ جو کلاس ہو رہی ہے وہ کچھ متون کو سامنے رکھ کر ہے، اور اس کے کچھ مستویٰ متعین لیول. پہلے لیول میں جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں. پہلے نمبر پر ہے نواقض الاسلام، دوسرے نمبر پر القواعد الاربع، تیسرے نمبر پر الاصول الثلاثہ، اور چوتھے نمبر پر اربعین امام نووی کی. نہیں آ رہی ہے آواز؟ کیسے کریں؟ زیادہ آواز جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے ادھر رکھ دیں گے، لیکن ہاتھ میں بھی چاہیے اس کو. پھر بھی قریب ہو جائے. نواقض الاسلام یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس سے پہلے متون کے سلسلے میں کچھ ابتدائی جو باتیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، پھر دہرا دے رہا ہوں. نئے لوگ ہیں چونکہ، اس لیے متون کو پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے یاد کر لینا، اور متون کو یاد کرنا یہ بڑی بڑی کتابوں کے پڑھنے سے بہتر ہے ابتدائی مرحلے میں. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ من حفظ الاصول غنم الوصول، جس نے اصول حفظ کر لیا اس کا پہنچنا آسان ہو گیا، یعنی علم تک رسائی اس کی آسان ہو جائے گی. ومن ضیع الاصول حرم الوصول، اور جو اصول کو ضائع کر دے تو پہنچنا اسے ضائع ہو جائے گا، اس کے لیے آگے بڑھنا آسان نہیں ہوگا، اور اصول سے دور ہو جائے گا اور فصلیں اس پر لمبی ہو جائیں گی. اس لیے متون کو پہلے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے. تو کہہ رہے کہ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسلسل یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنے کے سلسلے میں زیادہ یاد کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ایک ہی دن بہت سارا یاد کر لیں گے، بلکہ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا چاہیے. امام زہری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ انما جمعنا هذا العلم بالحدیث والحدیثین، ہم نے اس علم کو ایک حدیث یا 2 حدیثوں کے ذریعے سے جمع کیا، اور ایک مسئلہ اور 2 مسئلے کے ذریعے سے. تو تھوڑا ہو لیکن مضبوط ہو، زیادہ کے چکر میں آدمی کھو دیتا ہے پورا، ہے نا. طلب کل کے چکر میں فوت کل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا یاد کرنا، لیکن اچھا یاد کرنا ہے. کہہ رہے کہ کیا مقدار رہنی چاہیے، روزانہ کتنی مقدار میں یاد کریں گے. تو کہہ رہے کہ اذا کان المتن المحفوظ من متون الحدیث، اگر حدیث یاد کرنا ہے تو یومیہ جو مقدار ہے وہ 3 حدیثوں کی ہے. ایک دن میں 3 حدیثیں یاد کریں گے.
اگر کوئی نثر ہے، نثر مطلب تحریر، نظم سے ہٹ کے، شعر سے ہٹ کر، فاحفظ جملۃ مفیدہ من لا تزید علی خمسۃ اسطر، تو کوئی ایک جملہ مفیدہ یعنی ایسا جملہ اور سینٹینس یاد کر لیں گے جس میں ایک بات پوری ہو جا رہی ہے، اور یہ جملہ 5 لائنوں سے بڑھ کر نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر نثر کی شکل میں ہے، کوئی کسی جملے کی شکل میں ہے، تو یاد کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ کوئی ایک جملہ ایسا مفید جس سے کوئی مکمل بات حاصل ہو رہی ہے، وہ یاد کریں گے، اور یہ جملہ کتنی لائنوں کا ہو، کتنی سطروں کا؟ 5 سطروں کا ہو، تو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہہ رہے کہ نظم کی شکل میں اگر ہے، شعر کی شکل میں، تو 3 اشعار سے بڑھ کر یاد نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو مسلسل دہراتے رہنا چاہیے جو یاد کر رہا ہے، اس طرح مضبوط ہو جائے گی۔ کہہ رہے کہ کس طرح یاد کریں گے، دہرائیں گے کس طرح؟ تو جس مقدار کو آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں اس کو 20 مرتبہ دہرائیے۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ 20 مرتبہ دہرانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ پڑھ لینا 20 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، پڑھ لیں گے، ہے نا؟ رٹا مارنے کی کیفیت نہیں پیدا کرنا، بس پڑھ لینا، پڑھ لینے کی کیفیت رہے گی۔ کہہ رہے کہ سب سے بہتر جو وقت ہے اس کے لیے حفظ کرنے کے لیے، وہ فجر کے بعد کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے۔ اور فجر کے بعد یاد کیا، پھر اس کو دہرائیں گے کب؟ عصر یا مغرب کے بعد 20 مرتبہ، عصر اور مغرب کے بعد یا مغرب کے بعد 20 مرتبہ دہرا لیں گے۔ کہہ رہے کہ نئی مقدار یاد کرنے سے پہلے آئندہ دن، آج ایک 3 حدیثیں یاد کر لی، یا ایک جملہ یاد کر لیا، یا 3 اشعار یاد کر لیے، تو فجر میں 20 مرتبہ دہرا کر یاد کر لیا۔ اب اس کا اعادہ کب کریں گے؟ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کریں گے۔ یہ ایک دن کا ہو گیا، جتنا یاد کرنا تھا کر لیا۔ اب دوسرے دن آگے یاد کرنا ہے نا، تو کہہ رہے کہ آگے یاد کرنے سے پہلے یہ جو آج یاد کیا تھا نا کل، اس کو دہرا لیں گے 20 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ پھر نیا سبق یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے پر چلتے ہوئے کہہ رہے کہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ حفظ ہمارا مضبوط ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا علم کے راستے پر چلنا۔ تو یہ تو ہے ٹھیک ہے، یاد کریں گے ہم متون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دروس وغیرہ کی حاضری کو بھی ضروری کریں گے۔ یاد تو کر رہے ہیں، لیکن دروس جو ہوتے علماء کے، ان میں بھی حاضری دیں گے۔ تو بہت سارے مسائل ہمارے دروس کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل ہمارے ذہن میں رہتے ہیں تو ہم سوال کے ذریعے سے ان کو حل کر سکتے ہیں، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور کہہ رہے کہ بار بار دہرانا یہ حفظ کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی چیز کو بار بار دہراتے ہیں ہم تو وہ ہم کو یاد رہتی ہے، اور دہرائیں گے نہیں تو پھر کیا ہے؟ بھول جائیں گے۔ تو اپنا نام ہم کو یاد رہتا ہے، ابو کا نام رہتا ہے یاد، امی کا نام، امی کا نام کبھی کبھی بھول جاتے ہوتا کیوں؟ یاد نہیں ہوتا نا۔ سورۃ الفاتحہ اس کی سب سے بہتر مثال ہے نا؟ شاید ہی کبھی کوئی کسی غفلت میں رہا ہو تو بھول گیا، لیکن عمومی طور پر کبھی دیکھا کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھولتا؟ نہیں بھولتا۔ کیوں نہیں بھولتا؟ تو اس لیے کہ تکرار ہے، بار بار کا اعادہ ہے، لوٹانا ہے نا؟ تو اعادہ یہ سب سے بہتر ذریعہ ہے علم کو محفوظ کرنے کا، اور جس قدر اعادہ کریں گے 70 مرتبہ کی بات جب آتی ہے نا، تو ایک تو بوجھ کا مسئلہ ہے، ذہن قیمت سے ہم واقف ہیں، قیمت سے تو دہرانے میں بوجھ نہیں محسوس ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ خصوصی طور پر حدیث اور قرآن ہے اور مزہ آنا چاہیے دہرانے میں۔
یہ تو قصہ یہاں نقل کر رہے ہیں کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ہم سے حسن ابن ابی بکر النیسابوری نے بیان کیا کہ ایک فقیہ نے اپنے گھر میں اپنے سبق کو کئی مرتبہ دہرایا. فقیہ فقالت له عجوز فی بیتی قد واللہ حفظته انا، تو اس کے گھر میں ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی میں نے بھی اس کو یاد کر لیا. کیا ہے؟ میں نے بھی یاد کر لیا. فقال اعیدیہ، کہا کہ ٹھیک ہے دوہراؤ، تم بتاؤ سناؤ. فاعادتہ، تو اس نے پورا سنا دیا بڑھیا نے. فلما كان بعد ایام، جب کچھ دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی اور بات ہوئی، تو فقیر نے کہا کہ وہ جو سبق سنایا تھا مجھے پھر سنا. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں یاد نہیں ہے. تو فقیر نے کہا کہ انا اکرر بعد الحفظ لئلا یصیبنی ما اصابک، یاد کرنے کے بعد میں دہراتا رہتا ہوں اسی لیے تاکہ وہ مصیبت مجھ کو نہیں لاحق ہو جو مصیبت مجھ کو لاحق ہو گئی، یعنی بولنے کی مصیبت. تو جو یاد کیا ہے اس کو دہرائیں گے. اب بڑے بڑے جو حافظے کے مالک لوگ ہیں نا وہ بھی دہراتے ہیں، اور زیادہ اعتماد کریں گے کہ نہیں دہرانے کی ضرورت نہیں تو پھر ٹھوکر لگتی ہے، بھولتے برا نہیں بھی بھول جائیں تب بھی ٹھوکر لگنے کا ڈر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں سیرت البخاری میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی حلوہ آپ کے پاس ہے تو ہم کو بھی بتا دیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ تو جانتے ہی ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے امام بخاری رحمہ اللہ. ایک بات جو لکھ مرتبہ سن لیتے تھے اس کو بھولتے نہیں، ایسا حافظہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. دوسرے جو ان کے ساتھی ہوتے تھے کلاس میں لکھا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ امام بخاری لکھتے نہیں تھے. تو ساتھیوں نے کہا کہ لکھتے کیوں نہیں ہو، بیٹھتے کیا، بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے کلاس میں جب لکھ ہی نہیں رہے تھے. تو کہا کہ تم نے جو لکھا ہے نا ذرا وہ دکھاؤ مجھے. تو ساتھیوں نے جو لکھا تھا اس میں کئی غلطیوں کی اصلاح امام بخاری نے کروائی، سمجھ رہے؟ تو ایسا حافظہ تھا. اور بصرہ جب گئے ہیں یا بغداد، بس تو ایک قصہ پیش آیا معلوم ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کی شہرت پورے عالم اسلام میں پہنچ گئی تھی. بصرہ پہنچے ہیں تو یہاں کے لوگوں نے جو محدثین تھے انہوں نے سوچا کہ امتحان لینا ہے. امتحان کیا کہ 100 حدیثیں جمع کی انہوں نے، اور 100 حدیثوں کی سند اور متن کو گڑمڑ کر دیا. سند اور متن سمجھ رہے کیا کہہ رہے؟ ہوں، اچھا لائٹ کیوں آنے لگی؟ ہاں نہیں یار بالکل نہیں گئی ابھی تک. امام بخاری رحمہ اللہ بصرہ تشریف لے گئے. تو لوگوں نے سوچا کہ بخاری کا ایگزام امتحان لیا جائے. تو 100 حدیثیں انہوں نے جمع کی اور 100 حدیثوں کی سند کو اور متن کو گڑمڑ کر دیا، یعنی ایک دوسرے میں غلط ملط کر دیا، ملا دیا. اور 10 محدثین تیار ہوئے، انہوں نے 10 حدیثوں کی ذمہ داری لی. یہ 10 حدیثیں میں پیش کروں گا سند اس طرح کی سند کے ساتھ. امام بخاری تشریف لائے، یہ سب کے سب حاضر ہوئے خدمت میں اور کہا کہ کچھ حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو 10 نے اپنی حدیثیں پڑھی. ہر حدیث کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا یہ حدیث کون سی ہے.
اس کو نہیں معلوم ہے. تو اس طرح 10 محدثین نے 10 روایتیں پڑھ دی امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے، یعنی 100 روایتیں پڑھ دی گئی. اب جو عام لوگ تھے وہ دھوکے میں پڑ گئے اور یہ سوچنے لگ گئے کہ جو شہرت تھی وہ شہرت صحیح نہیں ہے، اور بخاری کی حقیقت سامنے آ گئی، فیل ہو گئے بخاری. لیکن پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہنا شروع کیا کہ اما الاول فحدث کذا وکذا وهو کذا وکذا. اس طرح کہ جہاں تک پہلے کی بات آپ کی، تو آپ نے یہ روایتیں پڑھی ہے اس طرح، اور وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے. تو اس طرح 10 کی 100 روایتیں انہوں نے صحیح کر دی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یہ بات تعجب کی نہیں ہے کہ صحیح روایت جو حدیث تھی صحیح سند اور متن کے ساتھ وہ پڑھ کے سنا دی امام بخاری رحمہ اللہ نے. تعجب کی بات یہ کہ جو انہوں نے اس وقت پڑھی تھی نا غلط ملت سندوں کے ساتھ، ان کو بھی پڑھ دیا. جیسے انہوں نے پڑھا تھا ویسے پڑھا، اور جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی حدیثیں اسی ترتیب سے پڑھ کر سنائی. یہ حافظہ ہے. تو اب یہ جو حافظہ ہے نا، یہ کدھر سے آیا؟ تو سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوں گے حلوہ. نقل کیا کہ کہا کہ کوئی حلوہ ہے جو آپ استعمال کرتے تو ہم کو بھی بتائیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ کیا کہ اعادہ سے بڑھ کر کوئی حلوہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اعادہ کرتے رہنا چاہیے. اعادہ مطلب ریویژن، دہرانا چاہیے، ہے نا. تھوڑا ہی علم رہے لیکن وہ مضبوط رہے تو مزہ اس کا الگ ہے. اور زیادہ کے چکر میں پڑیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تو یاد کرنے کے حوالے سے. اگر مراجعہ کی بات ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، ہے نا. کہہ رہے کہ اذا حفظت متونا متنوعہ فی فنون العلم، مختلف فنون علم میں آپ نے کچھ متون یاد کر لیے ہیں، فراجعها، تو ان کو آپ دہراتے رہیے تاکہ حافظہ مضبوط رہے، اور جلدی کوئی بات آپ سے پوچھی جائے تو فوری طور پر آپ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہہ رہے راجع کل یوم صفحتین وقرأها حفظا 20 مرہ، ہر دن 2 صفحے دہرائیے اور 20 مرتبہ پڑھیے. اور پھر کیا ہے، نیا پڑھنے سے پہلے اس کو 5 مرتبہ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح روزانہ چلتے رہیے جب تک کہ متن مکمل نہ ہو جائے. اس کے بعد کہہ رہے کہ اذا انتهيت من مراجعة المتن الاول، پہلی متن آپ نے یاد کر لی ہے، اس کو دہرا لیا ہے، تو اب 5 صفحات روزانہ پڑھیے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں گے. 5 صفحات اگر پڑھ لیے ہیں تو پھر آپ دوسری متن کو شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کئی کتابیں جمع ہو گئی ہیں نا، تو اب سب کو تو نہیں کر سکتے ایسا. تو اس کے لیے دن متعین کر لیجیے ہفتے میں، یہ دن اس کے لیے، یہ دن اس کے لیے. تو اس طرح سے یاد کرتے رہتے کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بنیاد پر دہرا لیں گے تو آسانی سے نہیں نکلے گا. تو اس لیے تھوڑا بھی تعلق اگر ہے، تھوڑے سے وقفے کے ساتھ بھی دہراتے رہے تو انشاءاللہ حفظ باقی رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ متون کو یاد کرنے کے سلسلے میں بات ہے. اب یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ ہے یاد کرنے کا. انشاءاللہ دیکھیے ساری کتابیں یاد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ بنیادی جو چیز ہے نا، جیسے اب یہ 40 ہے، ذرا مشکل ہو جائے گی بعض لوگوں کے لیے. 40 چھوڑ دیجیے، حالانکہ وہ حدیث ہے تو وہ مقدم ہے یاد کرنے کے حوالے سے. اگر یاد کرتے تو اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. یہ نواقض 10 ہے. کتنی لائنیں ہوں گی؟ بہت زیادہ، 30-35، اس سے زیادہ لائنیں نہیں. یہ نواقض ہے. پھر قواعد اربع بھی وہی مختصر سی چیز ہے، اور اصول ثلاثہ. نواقض یاد کرنا اہم ہے.
قواعد اربع میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے کہ عام چیزیں ہے نا، شبہات کا جواب ہے۔ اصول ثلاثہ اہم ہے، اور زندگی میں عملی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اور دعوتی اعتبار سے بھی کام دینے والی چیز ہے نا۔ علم کے اعتبار سے بھی کام دینے والی چیز ہے، عمل کے اعتبار سے بھی، اور دعوت دینے کے اعتبار سے بھی۔ دعوت کس طرح دینا، کیا دینا ہے اصل میں پہلے نمبر پر، وہ ساری چیزیں اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہاں جو ترتیب ہے ہمارے سامنے، اس میں پہلے نمبر پر ہے نواقض اسلام، ٹھیک ہے۔ اب نواقض اسلام یہ شیخ الاسلام کی ایک چھوٹی سی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی چھوٹی سی کتاب ہے۔ آج مختصر معلومات شیخ الاسلام کے سلسلے میں آپ کے سامنے رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب۔ دادا کا نام کیا ہے؟ سلیمان ہے۔ تو کبھی باپ کا نام بیچ سے نکال دیتے اور ڈائریکٹ محمد بن سلیمان التمیمی لکھتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے کا نام ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ التمیمی، التمیمی۔ تو قبیلے بنو تمیم سے تعلق ہے محمد بن سلیمان التمیمی، اور عبد الوہاب نکال دینے میں کبھی کبھی مصلحت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ کہ بد اچھا بدنام برا ہے نا قصہ، تو لوگوں نے اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ عبد الوہاب آتا ہی جیسے تو ذہن منفی بن جاتا ہے۔ یہاں ہندوستان کے حوالے سے ایک قصہ بیان کیا ہے لوگوں نے، کسی عالم نے لکھا ہے عربی، یہاں ہندوستان میں رہ رہے تھے، جامعہ ملیہ میں شاید کہیں، کہ یہاں ہندوستانی کسی عالم کو، ساتھی کو کتاب التوحید ہے نا، اس کا کور پیج نکال لیا اور کیا کہ پڑھنے کے لیے وہ کون سی کیسی کتاب ہے یہ، پڑھنے کے بعد کہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا دوسرے دن کہ محمد بن عبد الوہاب کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا تھا، اور کیا کیا۔ تو کہا کل جو کتاب دی تھی تمہیں وہ انہیں کی لکھی ہوئی۔ تو نام خراب ہے، لوگ لینے کے لیے تیار، حالانکہ چیز اچھی رہتی ہے، کہ نام خراب ہونے کی وجہ سے اچھی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے، بری۔ تو اس لیے کئی موقعوں پر کیا کرتے ہیں، عبد الوہاب کو نکال دیتے ہیں، محمد بن سلیمان تمیمی۔ تو بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، کوئی دوسرے تو نہیں ہے، دوسرا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے کشف الشبہات پہ جو یہاں انڈیا میں چھپی ہے نا، وہاں محمد بن سلیمانی لکھا ہے، سمجھ رہے؟ اصول ثلاثہ بھی بعض موقعوں پر آپ دیکھیں گے محمد بن سلیمان، اس پہ کتاب التوحید پہ عموماً پورا ہی لکھتے ہیں، اس لیے کہ مشہور چیز ہے اس کو چھپانے سے۔ تو یہ نام ہے نا۔ قبیلے بنو تمیم سے تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کہ 3 باتوں کی وجہ سے مجھے قبیلے بنو تمیم سے محبت ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک لونڈی تھی جو قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آزاد کر، اس کو آزاد کر دو، یہ بنو اسماعیل میں سے ہے۔ بنو تمیم کو اس سلسلے میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بنو اسماعیل میں سے۔ پھر قبیلے بنو تمیم کے لوگ زکوٰۃ لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری قوم کا زکوٰۃ ہے نا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ دجال کے مقابلے میں سخت ہیں، سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ دجال کا اگر مقابلہ کریں گے لوگوں میں، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ قبیلے بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ تو اس بات کا امکان ہے بہرحال کہ اس مقابلے کے پیچھے امام محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت کو، بات سمجھ رہے؟ یعنی ان کی جو محنت اور کوشش ہے
دعوت اور توحید کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، تو اب یہ جو دجال سے مقابلہ ہے نا، وہ اصل قوت کی بنیاد پہ تو نہیں ہے، یعنی مادی جو قوت ہوتی ہے، ظاہری جو قوت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر تو نہیں ہونے والی ہے نا. یہ مقابلہ کس کی بنیاد پر ہونے والی ہے؟ عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر. اب یہ جو عقیدے کی مضبوطی ہے، ان میں یہ کہاں سے آئی ہے؟ اب تک کے جو حالات ابھی کی جو حالات ہیں، ان کی بنیاد پر ہم صاف لفظوں میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی محنت کا نتیجہ ہے. تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری طور پر، اخلاقی طور پر کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے نا، عقیدے کی بات آتی ہے تو مضبوط بہت ہوتے ہیں. اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ عرب کے جو سعودی کے جو بچے ہوتے ہیں نا، دوسری جگہ کے بہت سارے علماء سے مضبوط ہوتا ہے عقیدہ میں. سمجھ رہے؟ عقیدہ راسخ ہوتا ہے، راسخ اور مضبوط عقیدہ کی بنیاد پر مقابلہ کر سکیں گے. تو یہ ایک ہے. 1115 ہجری میں عیینہ نامی ایک قصبے میں شیخ کی ولادت ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 1115. مطلب کتنے سالوں پہلے؟ 300 سے بڑھ گئی ہے. اب کتنا ہے؟ 44 شروع ہونے والا ہے ابھی، ہے 2 مہینے ہے ابھی، ہے کہ نہیں؟ 43 ہے نا. تو اس طرح سے کتنے سال ہو گئے؟ 330 سال پہلے، 330 سال پہلے ولادت ہوئی ہے. یہ کیا کہیں گے اس کو؟ 12ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب اس طرح یاد کرنا رکھنا آسان رہے گا. 12ویں صدی ہجری، 12ویں صدی ہجری. اب ادھر کے اعتبار سے 300 دیکھیں گے تو کون سا رہے گا؟ یعنی عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 1700 رہے گا. تو 18ویں صدی عیسوی کیا ہے؟ 12ویں صدی ہجری، 18ویں صدی عیسوی. ٹھیک ہے، 18ویں صدی عیسوی. عیینہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد عیینہ کے قاضی تھے اور مفتی تھے، اور دادا سلیمان بھی نجد کے علاقے کے مفتی رہے تھے. تو اس طرح علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو کردار ہونا چاہیے وہ کردار بہرحال گھرانے کی طرف سے سامنے نہیں آیا. ظاہری طور پر جو مسائل ہیں پیش کرنے کے، عام مسائل جو مسلمانوں کے حل کرنے کے ہیں، وہ تو حل ہو رہے تھے، لیکن عقیدے وغیرہ کی جو برائیاں پیدا ہو گئی تھی، ان کی اصلاح کے سلسلے میں جو کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا. اب مولانا آزاد نے لکھا ہے، کلام آزاد نے تذکرہ، مولانا آزاد کی کتاب تذکرہ. ہاں، تو اس میں بڑے جو لوگ ہیں نا، یہ عظیمت والے جنہوں نے کردار ادا کیا تاریخ میں، ان کا ذکر کیا ہے. جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ علم وغیرہ کے اعتبار سے اس دور میں لوگ بڑے موجود نہیں تھے. اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور کا مطالعہ کریں گے نا تو بڑے بڑے علماء نظر آئیں گے آپ، بڑے بڑے کئی ایک ان کے عمصر ہیں. یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کا فاصلہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو کام ابن تیمیہ سے لینا تھا اللہ نے ابن تیمیہ سے لیا. تو بڑے بڑے تھے لیکن ابن تیمیہ ہی تھا. تو ویسے یہاں بھی لوگ ہو سکتے، لیکن جو کام جس سے لینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس سے لینا ہے. تو اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد کو پیدا کیا. اور اردو میں ایک جملہ کہتے ہیں، کہاوت ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. ہونہار بروا کے
چکنے چکنے پات، یعنی جو آگے چل کے اچھا ہونے والا ہے نا، تو شروع ہی سے اس کا طور طریقہ، اس کے اطوار وغیرہ الگ ہوتا، انداز ہی الگ رہتا. تو یہاں بھی انداز الگ ہی تھا. تو 10 سال میں شیخ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا. 10 سال سے پہلے ہی، قبل بلوغ 10 سنوات، 10 سال مکمل ہونے سے پہلے کیا کر لیا؟ قرآن مجید حفظ کر لیا. اور پھر پڑھتے رہے یہاں تک کہ 17 سال میں، صرف 17 سال تھی کہ باپ کی گدی پر بیٹھ گئے. ہو گیا، یعنی فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے 17 سال کی عمر میں. لیکن ابھی اور اللہ نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا، سوچ رکھا تھا. تو اس لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا، تو حجاز کا سفر یعنی مکہ اور مدینہ کا سفر خاص طور پہ، یہاں کئی علماء سے ملاقات ہوئی ہے. تو علامہ محمد حیات السندی خاص طور پہ ان سے ملاقات ہوئی، اور کچھ دوسرے علماء ہیں. تو ان سے پڑھنے کی وجہ سے ایک تقلیدی جو مزاج ہے نا وہ ختم ہوا. اور پھر شیخ الاسلام محمد کیا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کیا، تو ایک خاص ذہن بنا. اور پھر ایک طرف یہ ذہن بن گیا ہے، اور دوسرے سماج ہے اور اس کی برائیاں ہے. تو دونوں میں موافقت تو نہیں ہے. ذہن میں جو کچھ ہے دین وہ الگ ہے، اور سامنے جو دین ہے وہ الگ ہے، الگ ہے، الگ ہے. تو کشمکش ہے. تو اس کشمکش نے ہی کچھ کرنے پر آمادہ کر دیا. تو شروع ہی سے یہ مزاج بن گیا ہے، یہ کچھ کرنا ہے. اور بڑا مسئلہ یہ کہ برائی پر ٹوکنے کی صلاحیت ہونا، ایک ہے صلاحیت ٹوکنا ہے، ٹوکنے کی جرت ہونا، اور جرت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی ہونا. تو یہ دونوں چیزیں تھی شیخ الاسلام میں. بچپنی میں استاذ کو بھی ٹوکا بعض موقعوں پر، لیکن ٹوکنے کے سلسلے میں کیا ہے، بصیرت سے کام لیا. لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی ٹوکا تو وہاں بھی بصیرت سے کام لیا. استاذ کے سلسلے میں قصہ ایک ہے یہ کہ خانہ کعبہ کی قسم کا ہے نا، تو اس پر ٹوکا ہے نا. کیا کیا قصہ معلوم ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتَ. ربان نکال دیا. یہ کیا کر رہا؟ پھر پڑھا، پھر 3 مرتبہ. تو کہا غلط کیوں پڑھ رہا بار بار؟ تو کہا کہ حرج کیا ہے اس میں؟ اور پھر سمجھا کہ آپ قسم کھاتے ہو، اس کی تعظیم کرتے ہو اس انداز سے، تو جب قسم کھا سکتے تو عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آئی غلطی، تو کہا کہ آئندہ سے نہیں کروں گا. عام لوگوں میں جاتے تو اس وقت کی اپنی پوزیشن تھی. زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی، بڑا مزار تھا، ہے نا. سمجھیے اس وقت کا عرب کا، سمجھیے اجمیر تھا وہ ایک طرح سے. تو وہاں جاتے تھے، مختصر انداز میں کہتے اللہ خیر من زید. کیا کہتے تھے؟ اللہ خیر من زید، اللہ زید سے بہتر. اس طرح سے ہم کو پلٹنے کی کوشش کرتے. تو اس طرح سے کوشش کی. اب پوری کہانی ہے کہ تکلیفیں اٹھائی، در بدر کر دیا، شہر سے بھگا دیا. دوپہر میں قدر کرنے کی بھی سازش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور پھر محمد بن سعود کے ذریعے سے اللہ نے تعاون کا سامان کر دیا. پھر قلمی جہاد بھی، زبانی جہاد بھی، اور جہاد بس سیف بھی، یعنی تلوار کے ذریعے سے بھی جہاد کیا. اور اس طرح سے توحید جو مٹ گئی تھی تقریباً، وہ پھر زندہ ہو گئی. تو اب وہ جو کوششیں کی ہے دین کو صحیح صورت میں لانے کی شیخ الاسلام نے، تو ان کوششوں کی ایک شکل ہے کتابیں لکھنا. کتابیں بھی لکھی ہے نا. تو سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے. اس کے بعد پھر اصول ثلاثہ ہے عام، پھر اور دوسری بھی کتابیں ہیں. تو انہی کتابوں میں سے کتاب کیا ہے؟ نواقض الاسلام. ٹھیک ہے، 2-3 باتیں بس، سوا تک انشاءاللہ
نواقض ناقض کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ناقض کی. نقض ینقض مطلب ہوتا ہے توڑنا. ناقض مطلب توڑنے والا. سنتے ہیں نواقض وضو کہتے ہیں نا، وضو کو توڑنے والی چیزیں. تو یہ ناقض کی جمع ہے نواقض. اور نواقض الاسلام کا مطلب ہے وہ چیزیں جو اسلام کو توڑ دیتی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے اسلام کا حکم ہٹ جاتا ہے. آدمی سے مسلمان ہے، مسلمان نہیں رہتا، کفر کا حکم لگنے کا آدمی مستحق ہو جاتا ہے. تو جن چیزوں سے آدمی کو کفر کا مستحق ہو جاتا ہے، کافر کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواقض. نواقض اسلام کہیں گے. نواقض طہارت، نواقض وضو الگ، نواقض اسلام، نواقض دین ہے نا. اس کو ارتداد کہتے ہیں. ارتداد، ردہ، ردہ اور ارتداد بھی کہتے ہیں. اسلام سے پھر جانا. ردت مطلب پھر جانا. پھر جانے کا جو جرم ہے وہ بڑا ہے، بڑا ہے. اصلاً اسلام اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ چاہو تو مانو اور چاہو تو نہیں مانو. اما شاکرہ و اما کفورہ، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لے، اسلام میں آ جائے، تو پھر پلٹنے کی اجازت اس کو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ پلٹنے پر سزا دی جائے گی. کیا ہے سزا؟ سزا کیا ہے؟ ہم بدل دین و فقتلو، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر ڈالو. تو اب یہ جو پہلے اور بعد میں فرق ہے، کیوں ہے، کس بنیاد پہ؟ تو پہلے آنے کے سلسلے میں آزادی ہے، جانے کے سلسلے میں آزادی نہیں ہے. جانے کے سلسلے میں آزادی کیوں نہیں ہے؟ تو آزادی اس لیے نہیں ہے کہ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. دین کے ساتھ کیا ہے؟ کھلواڑ. آدمی دوسروں کے ذہنوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا، ہے نا. اور یہ علم کے بعد بدماشی ہے ایک طرح سے، جاننے کے بعد. تو جاننے سے پہلے اور جاننے کے بعد کی جو غلطی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے کئی اسباب کی بنیاد پر مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ارتداد اگر جماعت کی شکل میں تو توبہ کی دعوت دی جائے گی، نہیں تو پھر قتال ہے، لڑائی ہوگی. اور فرد کی شکل میں تو توبہ کی دعوت دی جائے گی، توبہ قبول کروایا جائے گا، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قتل کر دیا جائے گا. اب ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ ایک آدمی دین اسلام سے پھر جاتا، کسی اور مذہب میں چلا جاتا، تو اس کے سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اس کے لیے اس مذہب کا ٹائٹل اور لاحقہ استعمال نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ یعنی یہ نہیں کہیں گے مثال کے طور پہ کہ فلاں عیسائی ہو گیا اور فلاں یہودی ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مرتد ہو گیا. سمجھ رہے؟ تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ ارتداد جو ہے نا، اس کی قسم ہے. قول کے ذریعے بھی ارتداد ہو سکتا ہے، قول. اعتقاد کے ذریعے بھی ارتداد ہو سکتا ہے، اور افعال کے ذریعے سے بھی ارتداد ہو سکتا ہے. اور چوتھی شکل ہے شک کے ذریعے سے ارتداد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قول کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے اعتقاد. تیسرے نمبر پر فعل کے ذریعے، چوتھے نمبر پر
شک کے ذریعے سے ارتداد، قول کے ذریعے سے ارتداد کیا ہے؟ تو زبان سے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو اسلامی عقائد کے خلاف ہو یا اسلامی عقائد کا مذاق بنانے والے ہوں۔ تو اس سے مشہور قصہ غزوہ تبوک کا ہے نا، کچھ منافقین نے دین پسند لوگ، دین دار لوگ کے سلسلے میں غلط الفاظ استعمال کیے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کے طور پر۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ذریعے سے مذاق کرتے ہو، قد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، ایمان کے بعد کیا ہو گئے تم؟ کافر ہو گئے۔ تو منہ سے کوئی ایسی بات نکال دے جو کفریہ ہے یا احکام دین، متعلقات دین کا مذاق اڑانے والی ہے، تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ قول کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے کفر آ جاتا ہے، زبان میں راستے سے، ہے نا۔ تو اس لیے دین اور اہل دین، شاعر دین کے سلسلے میں کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اگر مذاق میں بھی کوئی بات کہہ رہے نا تو سوچنا ہے، اگر نشانہ دین بن گیا، کسی کے ذریعے سے بھی جائے، نشانہ اگر دین بن گیا تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ عبادات کے ذریعے سے جائیں گے، اشخاص کے ذریعے سے جائیں گے، یعنی کسی بھی ذریعے سے اگر دین تک چلے گئے، آپ کی زبان چلے گئی نا، تو پھر کیا ہے؟ کفر لازم آ جائے گا۔ اس کے بعد عقیدے کی بنیاد پر کفر ہے، تو عقیدے کی بنیاد پر کفر تو جانتے ہی ہے، منافقین کا کفر تھا، ہے نا، دل میں نہیں تھا، زبانی طور پر۔ تو اس طرح بھی کفر ہوتا ہے۔ اور کفر بالفعل کیا ہے؟ تو اس کی مثال آئے گی واقعہ اسلام میں، جیسے غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، دوسروں کو سجدہ کرنا ہے وغیرہ، یعنی عبادت کی کوئی بھی شکل دوسرے کے لیے بچا لانا ہے، اور اس کی بھی شکلیں ہوں گی کئی۔ اس کے بعد شک کی بنیاد پر بھی کفر ہوتا ہے۔ اعتقادی جو باتیں ہیں یا احکام سے متعلق جو باتیں ہیں نا، جن کو تسلیم کرنا ہے، جن کو تسلیم کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، تو ان کے سلسلے میں کوئی شک کا اظہار کرے، پتہ نہیں، ہو بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کہے۔ تو جو چیز نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے، دین کا حصہ ہونا معلوم اور مشہور ہے، ایسی کسی بات کے سلسلے میں شک کا اظہار کریں گے تو شک کا اظہار کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ چلیں گے اور تھوڑی سی ایک اور بات کہہ دیتا ہوں۔ تکفیر کے مسئلے میں دیگر بہت سارے مسائل میں جیسے ہے، ویسے اس مسئلے میں بھی دو انتہائیں ہیں اور ایک بیچ کا ہے راستہ، دو انتہائیں اور ایک بیچ کا راستہ۔ انتہا سمجھ لینا، کنارے الگ۔ تو انتہا پر کون لوگ ہیں؟ تو ایک انتہا پر خوارج ہے، خوارج۔ دوسری انتہا پر مرجیہ، یہ تو الگ مسئلہ ہے، مرجیہ ہے، مرجیہ۔ خوارج کے یہاں کیا ہے؟ شدت ہے، یعنی تکفیر کے سلسلے میں غلو میں مبتلا ہو گئے ہو، اور ادھر مرجیہ کیا ہے؟ عدم تکفیر میں غلو میں پڑ گئے۔ تو اب یہ سیکولر وغیرہ کی جو بات ہے نا، تو ان کو ان میں لے آ سکتے ہیں، پورے طور پر نہیں آئیں گے، لیکن ادھر تو صالح الفوزان حافظ اللہ نے لکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جہاں تک اپنا ہے معاملہ، ہمارا عقیدہ پکا ہے نا، ہماری توحید ہے، لیکن ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر اور مشرک نہیں بناتے۔
تو یہ نہیں بنانے کے بعد اور مسلمانوں میں تفرقہ ہم پیدا نہیں کرتے، تو کہا کہ مسلمان رہے تب تو تفرقہ کی بات ہوگی. ان کے الفاظ ہیں شیخ صالح الفوزان. مسلمان کن کو کہہ رہے ہو؟ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کرنا ہے. جو مسلمان ہے ہی نہیں تو اس کے لیے تفرقے کی بات کہاں سے سوچ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، تو حضرت ابو بکر نے اس سے قتال کیا. تو کیا لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں مسلمان ہی ہے نا، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کیا؟ تو لوگوں نے تو یہ کہ تفرقہ پیدا کر رہا تھا. سمجھ رہے؟ تو یہ لوگ بھی ارجاء کی طرف ہیں، پورا نہیں کہیں گے. تو مرجیہ کا کہنا کیا ہے؟ مرجیہ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کفر کے ساتھ نیکی کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، اسی طرح ایمان کے بعد معصیت یعنی گناہ کچھ نقصان نہیں پہنچاتی. آدمی کچھ بھی کرے، لا الہ الا اللہ کہہ لیے اگر، اب اس کے بعد کچھ بھی کر لے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو یہ دو انتہا ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی تکفیر ہے، اور یہاں بڑا سے بڑا معاملہ بھی ہو جائے تو صحیح نہیں، یعنی کفر پروف ہے. ادھر کیا کفر پروف. لیکن ہاں اگر کوئی کافر ہے نیکی اس کو مطلب دنیا میں فائدہ تو پہنچائے گی نا، کوئی مصیبت سے بچ جائے گا. دیکھیے اس میں فائدہ اور نقصان کی جو بات کی جاتی ہے، تو فائدہ اور نقصان کا تصور اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا نہیں رہتا. کہاں کا ہوتا ہے؟ آخرت کا ہوتا ہے. سمجھے نا؟ دنیاوی احکام تو بہت سارے الگ ہوتے ہیں. منافقین کے سلسلے میں کیا ہے؟ دنیاوی احکام کے اعتبار سے تو ان کے ساتھ معاملات مسلمانوں کی طرح ہو رہے تھے نا. تو آخرت کا فائدہ مراد ہے اور آخرت کا نقصان مراد ہوگا. کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ تو ایکسٹریم ہے. ہاں. تو اس سے دو انتہا ہیں، یہ بیچ کا راستہ اہل سنہ والجماع کا ہے. جن کی تکفیر کرنی ہے ان کی تکفیر کرنی ہے، اور جن کی نہیں کرنی ہے ان کی نہیں کرنی ہے. سمجھ گئے بات؟ جن کی کرنی ہے. آگے نواقص میں پڑھیں گے کہ جو کسی کافر کو کافر نہیں سمجھے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ دین اسلام سے نکلے گا. تو جن کی کرنی ہے ان کی تو کرنی ہے، اور جن کی نہیں کرنی ہے ان کی نہیں کرنی ہے. بچنا تو نہ ان کے راستے پر چلنا، نہ ان کے راستے پر چلنا ہے. مزید بات انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.